باتوں باتوں میں اللہ کی محبت کی بات ہونا یہ رسول اللہ کی سنت ہے، بلکہ ہر بات اللہ کی محبت کی بات ہے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ اس لیے حضرت ابو امامۃ الباہلی رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب اللہ الی عبادہ یحببکم اللہ۔ آپ سب کیا چاہتے ہیں؟ اللہ ہم سے محبت کرے، اللہ ہم سے چاہتے نا، اللہ ہم سے پیار کرے، اللہ ہم سے نفرت نہ کرے، اللہ محبت کرے، سب چاہتے ہیں نا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ایک طریقہ ہے، ایک راستہ ہے، حبب اللہ الی عبادہ، اللہ کے بندوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالنے کی باتیں کرتے رہو، اللہ تم سے پیار کرے گا۔ باتوں باتوں میں اللہ کا بندہ آپ سے ملا، ایسی باتیں کرو کہ اللہ کا دیوانہ ہو جائے، اللہ کا چاہنے والا ہو جائے۔ سرکار کی گارنٹی ہے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اسی لیے اللہ والے پیسوں کے لیے پیر نہیں بنے، تحفوں کے لیے پیر نہیں بنے، مجموعوں کے لیے پیر نہیں بنے، خلافت کے لیے پیر نہیں بنے، ارادت کے لیے پیر نہیں بنے، خانخواہ کے لیے پیر نہیں بنے، گدی پر بیٹھنے کے لیے پیر نہیں بنے، پیسے لینے کے لیے پیر نہیں بنے، پیٹ پالنے کے لیے پیر نہیں بنے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملا کر اللہ کا پیار لینے کے لیے پیر بنے۔ یہ ہمارا راستہ ہے، یہی ہے پیری مریدی، یہ ہے قادریت، یہ ہے چشتیت، یہ ہے خواجہ اجمیری کا سبق، یہ ہے غوث پاک کا سبق۔ حبب اللہ الی عبادہ، اللہ کی محبت ڈالو اللہ کے بندوں کے دلوں میں۔ کیسا ڈالنا؟ کیا کرنا؟ مصطفیٰ کی اداؤں کو اختیار کرو، مصطفیٰ کی باتوں کو اختیار کرو، ورنہ تم کہاں اللہ کی معرفت کہاں، تم کس منہ سے اللہ کی تعریف بیان کرو گے؟ محمد مصطفیٰ کو پیش کرو، خود کو فنا کرو، خود کو مٹاؤ، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و سیرت کو ظاہر کرو۔ ہوگا کیا؟ تم سے ملیں گے اللہ سے محبت کرنے لگے، ملیں گے تم سے محبت کریں گے اللہ سے، تو ہوگا کیا؟ جواباً اللہ تم سے محبت کرے، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ حبب اللہ الی عبادہ، اللہ کی محبت ڈالو بندوں کے دلوں میں۔ یہ ہمارے پیروں نے کیا ہے۔ اب میں ہمارے پیر کی قرآن کی تفسیر بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، کس طرح تحبیب اللہ الی عبادہ کیا حضرت عامر کلیمی نے۔ حبب اللہ الی عبادہ، سرکار فرماتے اللہ کی محبت ڈالو اس کے بندوں کے دلوں میں۔ آقا نے ہمیں کیا کام دیا ہے، کیا ذمہ داری؟ اللہ کے بندوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کرو۔ ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اب یہاں دیکھیے ہمارے پیر صاحب کا طریقہ، تحبیب اللہ الی العباد، اللہ کی محبت ڈالنا بندوں کے دلوں میں۔ سنیں گے ان کی تفسیر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے اللہ جس نے پیدا کیا زمین میں جو کچھ بھی ہے تمہارے لیے، زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ اب پیر عامر کلیمی شاہ کس طرح سمجھا رہے ہیں اس آیت کو، دیکھیے ہمارے پیر صاحب، اللہ ان کا فیضان جاری و ساری رکھے۔ اللہ فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے اللہ جس نے زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا۔ تو اب اس کے کئی معنی ہیں، کئی توجیحات ہیں، کئی توضیحات ہیں، کئی تشریحات ہیں۔ پیر عامر کلیمی شاہ کیا بول رہے ہیں یہ دیکھیے ہمارے پیر صاحب، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے اللہ، اللہ فرماتا ہے وہی ہے اللہ جس نے زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا۔ تو اللہ کا ولی کیسا سمجھا رہے دیکھیں اللہ کے کلام کو۔ زمین میں کیا کیا ہے؟ سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہے، کوئلہ ہے، پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، کیروسین ہے، پانی ہے، کھانا ہے، دانہ ہے، سب کہاں ہے؟ زمین میں ہے۔ تو یہ سب کس کے لیے پیدا کیا؟ ہمارے لیے۔ تو ہمارے والد صاحب فرماتے ہیں، آپ مثالاً سمجھا رہے ہیں، آپ کو کوئی تحفہ دے، آپ کو کوئی تحفہ دے، یہ تحفہ دیتا ہے کوئی منا صاحب کو، لیجئے منا صاحب، یہ ایک طریقہ ہے تحفہ کرنے کا۔ اب لوگ کیا سمجھیں گے؟ بھائی منا صاحب پر ان کی نظر ایک الگ ہے، منا صاحب کا ایک الگ مقام ہے ان کے پاس، ہم سب بیٹھے ہوئے منا صاحب کو دے رہے ہیں، تو دینے میں خود تکریم ہے۔ اب نہیں منا صاحب کو میں دے رہا ہوں، پہلے میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس کے بعد لیجئے منا صاحب، اس میں زیادہ تکریم ہو گئی ہے نا، آپ کا یہ نفع ہو رہا ہے، آپ کا فائدہ ہو رہا ہے تعظیم کے ساتھ۔ ایسا نہیں، آپ کو گفٹ دے رہا ہے دینے والا،
آپ کے خدموں کے نیچے رکھ کر. کیا بولیں گے یہ کیا ادا ہے؟ یہ ہمارے پیر صاحب کی تفہیم ہے. اگر کوئی آپ کو تحفہ دے 100 کروڑ روپے آپ کو دے رہا ہے، آپ کو پہلے بٹھا دیا، بٹھا کر آپ کے پاؤں کے پاس رکھ دیا. کہاں رکھا؟ یہ قبول کر لیجئے، پاؤں کے نیچے. یعنی میرا تحفہ وہاں رکھ کر دے رہا ہوں میں. تو کیا بولیں گے؟ یہ دینے والا حد کر دیا اخلاق کی. بولیں گے نا بھائی، میری تکریم کی، میری عزت کی. تو والد صاحب فرماتے ہیں وہ متکبر، وہ ذوالجلال والاکرام، وہ قہار، وہ جبار، وہ صمد، وہ احد، وہ غنی، وہ بے پرواہ ذات، کسی کی ضرورت نہیں اسے. وہ ہمیں دے سکتا، پانی کھانا سب اوپر سے دے سکتا ہے. سب دے رہا ہے تمہارے قدموں کے نیچے رکھ کر. بتا رہا ہے تو ان کی طرف مت جا، تو اس دولت کی طرف مت جا، تیرے قدموں کے نیچے رکھ دیا. یہ دولت تیرے لیے، تو میرے لیے. یہ تحفہ میں تیرے قدموں کے نیچے رکھ دیا، تو ان کی طرف متوجہ مت رہ. فقیر کو بھی ہم کھلاتے ہیں، مہمان کو بھی کھلاتے ہیں. فقیر کو بھی دیتے ہیں، مہمان کو بھی دیتے ہیں. دونوں میں فرق ہوتا ہے. فقیر کو مانگنے کے بعد، مہمان کو مانگے بغیر. فقیر منا کے لیتا ہے اور مہمان کو منا کے کھلایا جاتا ہے. ہم جعفر صاحب کے گھر کو گئے، اللہ قیامت تک قائم رکھے اس گھر کو. گئے تو ہم کو کیا جھٹکیاں دے کر، جعفر صاحب ہم کو آم دیجئے، جام دیجئے، کھانا دیجئے. نہیں، یہ لے لیجئے، یہ لے لو. ہم کو بٹھا کر وہ کھڑے ہو گئے. کیا یہ مہمان ہے؟ تو مہمان کو میزبان کیا تاثر دیتا ہے؟ آپ میرے لیے، میں آپ کے لیے. یہ سب آپ کے خدموں میں. مہمان کھاتا ہے، پیتا ہے، کھانے کے خیال میں نہیں رہتا ہے. فقیر کھاتا ہے، کھانے کے خیال میں رہتا ہے. فقیر کو آپ کھلاتے ہیں، آپ کی طرف نہیں رہتا، کھانے کی طرف رہتا. مہمان کو آپ کھلاتے ہیں، وہ کھاتا ہے، کھانے کی طرف نہیں رہتا، آپ کی طرف رہتا ہے. تو جو کافر رہتا ہے، فاسق و فاجر رہتا ہے، وہ رزق کی طرف رہتا ہے، رزاق کی طرف نہیں رہتا ہے. اور جو مومن رہتا ہے، عاشق مصطفیٰ رہتا ہے، وہ رزق کی طرف نہیں رہتا ہے، رزق لے لیتا ہے، رزاق میں گم رہتا ہے. تو هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. کیا بات ہے، پانی کو دیا ہمیں، کتنا مفید ہے پانی ہمارے قدموں کے نیچے رکھ کر. اس کے بغیر دوسرے طریقے سے بھی اللہ دے سکتا ہے نا. اللہ تو قدرت مطلقہ رکھنے والا، ہمیں کھانا کھلا سکتا ہے. آسمان سے دانے آ جاتے، ہمارے ہاتھ میں آ جاتے، منہ میں آ جاتے. نہیں، ہمارے قدموں کے نیچے رکھا. ہر چیز ہمارے قدم. بتا رہا ہے میں اتنا محبت کرتا ہوں انسانوں تم سے. لقد کرمنا بنی آدم. ہم نے انسانوں کی عزت کی.